جنگ بدر میں حضرت ابو بکر مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے، ان کے بیٹے عبد الرحمن جو بھی اسلام نہیں لائے تھے مشرکین کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ بار بار باپ بیٹے کا سامنا ہو رہا تھا، جنگ ختم ہو گئی، بعد میں حضرت عبد الرحمن اسلام لے آئے۔ ایک مرتبہ اپنے باپ سے کہنے لگے، ابا جان بار بار بدر کے میدان میں آپ میری تلوار کے نیچے آ رہے تھے اور قریب تھا میری تلوار آپ کا کام تمام کر دے، لیکن باپ کی محبت تھی جو مجھ کو روک لیتی تھی اور میں نے آپ کے اوپر حملہ نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، ہے میرے بچے، تو نے تو یہ سوچ کر کے نظر انداز کر دیا کہ تو میرا بیٹا اور میں تیرا باپ ہوں، لیکن واللہ اگر ایک مرتبہ تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں دریغ نہ کرتا تجھے قتل کرنے سے، کیونکہ اس وقت میں تجھے اپنا بیٹا سمجھ کر کے نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن سمجھ کر کے تجھ سے لڑ رہا تھا۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، اے ایمان والو، اے نبی آپ فرما دیجئے اپنے باپ سے بڑھ کر تم کو اللہ سے محبت ہونی چاہیے، اپنی اولاد سے بڑھ کر تم کو اللہ سے اور رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ مولانا عبد الغفار سلفی کے بیانات سننے کے لیے مولانا کے اس آفیشل چینل کو سبسکرائب۔ آئیے سب احمد مختار کی باتیں کریں، آئیے سب احمد مختار کی باتیں کریں، راحت جہاں سید ابرار کی باتیں کریں، ان کی صورت، ان کی سیرت، ان کے اخلاق جمیل، ان کے حسن خلق کی گفتار کی باتیں کریں، جس کے آگے جھک گئی تھی رفعت ارض و سما، اس عظیم المرتبت سردار کی باتیں کریں، جن کے جلووں سے مہو اختر کو تابانی ملی، ان کے تاب حسن کی انوار کی باتیں کریں، جس میں انسانوں کو بتلائے رموز زندگی، ان کے قول و فعل کی اطوار کی باتیں کریں، قیصر و کسریٰ کو جس کے فقر نے پارا کیا، اس گرامی قافلہ سالار کی باتیں کریں، جو یتیموں اور مسکینوں پہ تھا دل سے نثار، اس شہ ابرار کے ایثار کی باتیں کریں، فقر پر جن کو رہا ہے فخر ساری زندگی، ان کے صبر و شکر کے معیار کی باتیں کریں، رحمت للعالمین جان دو عالم غزل، آئے ان کی شفقت گلبار کی باتیں کریں، آئیے سب احمد مختار کی باتیں کریں۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، ہم سب کے لیے یہ نہایت خوشی کا موقع ہے، جامعہ اسلامیہ بھدوئی کے وہ طلبہ جنہوں نے حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے، ان کے سروں پر آج دستار رکھی جائے گی، اور آج اسی موقع سے یہ پروگرام منعقد ہوا ہے، اور ابھی ہمارے ساتھ بنارس سے تشریف لائے ہوئے ہم سب کے انتہائی محترم حضرت مولانا مفتی عبدالباقی نعمانی حفظہ اللہ کا خطاب آپ نے سنا۔ قرآن کریم کی عظمت کے حوالے سے
قرآن کے ان حفاظ کو بھی مفتی صاحب نے کچھ نصیحتیں کی، معاشرے کے اہل ثروت کے لیے بھی کچھ پیغام دیا، اور پھر عام عوام کے لیے بھی بڑی دردمندانہ نصیحتیں مفتی صاحب نے فرمائی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان نصیحتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج سے تقریباً 1450 سال پہلے سرزمین عرب میں جو انقلاب برپا ہوا، اور صرف 23 سال کی مختصر سی مدت میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مکہ ہی نہیں، پورے عرب ہی نہیں، پوری دنیا کی تصویر بدل دی۔ اور وہ سماج جو دنیا کی بدترین برائیوں میں مبتلا تھا، اس سماج کو، اس معاشرے کو اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ وہ دنیا کے لیے ایک آئیڈیل سماج بن گیا۔ یہ انقلاب برپا کیسے ہوا؟ اس کے پیچھے کمال کیا تھا؟ اس کے پیچھے وہ کون سی چیز تھی جو مؤثر بنی؟ کلمہ تو وہی آج ہم پڑھ رہے ہیں جو صحابہ نے پڑھا تھا، قرآن وہی ہے ہمارے پاس جو صحابہ کرام کے پاس تھا، دین وہی ہے، اسلام وہی ہے۔ فرق اگر ہے تو صرف ایک چیز کا ہے کہ وہ گفتار کے، وہ کردار کے غازی تھے، ہم گفتار کے غازی ہیں۔ ہماری زبان اور ہمارے دل کا کنیکشن ٹھیک نہیں ہے۔ ہماری زبان سے اللہ کی تعریفیں نکل رہی ہیں، کوئی خیریت پوچھتا الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، مگر کیا دل میں واقعی میں اللہ کی محبت ہے؟ کیا واقعی میں دل میں رسول کی محبت ہے؟ اگر دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی تو سماج اور معاشرے کی یہ حالت نہ ہوتی جو آج ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، اور ایک مسلمان کے دل میں سب سے بڑھ کے اگر محبت ہونی چاہیے تو اللہ کی اور اس کے رسول کی ہونی چاہیے۔ قرآن کریم کے دوسرے پارے کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کو بیان کیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں، اللہ کا درجہ دوسروں کو دیتے ہیں۔ کیسے دیتے ہیں؟ سجدہ کر کے نہیں، ان کے آگے جھک کر کے نہیں، ان کے آگے ہاتھ پھیلا کر کے نہیں، یحبونہم کحب اللہ، وہ اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ سے ویسی محبت کرتے جیسی اللہ سے کرنی چاہیے۔ وہ شدید محبت، جس محبت کے آگے ساری محبتیں قربان ہو جائیں، وہ محبت صرف اللہ سے ہونی چاہیے۔ وہ محبت اگر آپ نے مال کو دے دی، وہ محبت اگر آپ نے دنیا کو دے دی، وہ محبت آپ اپنی اولاد سے کرتے ہیں، وہ محبت آپ اپنی فیملی سے کرتے ہیں، وہ محبت آپ اپنے کاروبار سے کرتے ہیں، تو آپ کو اپنے ایمان پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ بھی ایک طریقے کا شرک ہے، یہ بھی اللہ کے برابر دوسروں کو قرار دینا ہے کہ جو محبت اللہ سے ہونی چاہیے وہ آپ کو غیر اللہ سے ہو جائے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں وہ سب سے شدید محبت اگر کرتے ہیں، سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو اللہ سے کرتے ہیں۔ میں آج سوچ رہا تھا کس موضوع پر بات کروں۔ آپ کے بدوئی کے ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کہی، کہا کہ مولانا کچھ ایسی باتیں کیجئے کہ دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہو۔ کمی ہے تو محبت کی کمی ہے، زبان سے دعوے کی کمی نہیں ہے۔ اور ہمارے دین کی پوری تعلیمات اگر آپ دیکھیں، اس کا جو نقطہ ہے، اس کا جو سینٹر ہے وہ یہی ہے۔ آپ کلمہ بھی پڑھتے، اگر کلمے کی بنیاد محبت پر نہیں ہے تو کلمہ پڑھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر آپ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے رہے، اگر اس کلمے کے پیچھے محبت نہیں ہے تو پھر کلمہ پڑھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں ایک کسوٹی بتائی ہے ایمان کی۔ ہم لوگ سونا خریدنے جاتے ہیں، سونار کیا، تو سونار کے پاس جو ہے وہ کسوٹی ہوتی ہے،
وہ پرکھ کے بتا دیتا ہے کہ سونا کتنا کھرا ہے کتنا کھوٹا ہے. سورہ توبہ کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے محبت رسول کی کسوٹی بیان کی ہے. بڑے غور سے سنیے گا یہ آیت, اور ہم سب کو اس آیت پر اپنے ایمان کو, اپنی محبت رسول کو پرکھنے کی ضرورت ہے. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. اے نبی آپ فرما دیجئے, اگر تم کو اپنے باپ دادا سے محبت ہے, اگر تم کو اپنی اولاد سے محبت ہے, اگر تم کو اپنے بھائیوں سے محبت ہے, اگر تم کو اپنی بیویوں سے محبت ہے, اگر تم کو اپنے خاندان سے محبت ہے, اگر تم کو اپنے مال سے محبت ہے, اگر تم کو اپنی تجارت سے محبت ہے, اگر تم کو اپنے گھر بار سے محبت ہے, تو ٹھیک ہے, کرو محبت, کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن ان 8 چیزوں میں سے اگر کسی بھی چیز کی محبت احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ, اگر ان 8 چیزوں میں سے کسی بھی چیز کی محبت اللہ سے زیادہ ہو جائے, رسول سے زیادہ ہو جائے, اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ ہو جائے, فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ, تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. یہ ہے کسوٹی. ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانکے, ہر آدمی اپنے دل میں جھانکے اور بتائے اسے مال سے زیادہ محبت ہے یا اللہ اور اس کے رسول سے, اسے اپنی اولاد سے زیادہ محبت ہے یا اللہ اور اس کے رسول سے, اسے اپنے کاروبار سے زیادہ محبت ہے یا اللہ اور اس کے رسول سے. اور اگر کہیں یہ ڈس بیلنس ہوا اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت ڈاؤن ہے, اور مال کی محبت زیادہ ہے, اولاد کی محبت زیادہ ہے, ماں باپ کی محبت زیادہ ہے, فتربصوا, یہ جو جوتے کھا رہے ہیں نا پوری دنیا میں, جو ذلیل ہو رہے ہیں, یہ کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اگر محبت رسول میں اگر ہماری محبت رسول اگر کھوٹی ہے میرے پیارے ساتھیوں, تو قرآن کہہ رہا ہے فتربصوا, اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. اور یہی وہ چیز تھی جو صحابہ کو ہم سے الگ کرتی ہے. صحابہ کرام بھی ہماری طرح ہارڈ ماس کے انسان تھے, ہمارے ساتھ جو ضرورتیں ہیں صحابہ کے ساتھ بھی تھیں, ہمارے ساتھ جو نفسانی تقاضے ہیں صحابہ کے ساتھ بھی تھے. وہ کوئی ماورائی مخلوق نہیں تھے, وہ کوئی آسمان سے اترے نہیں تھے, وہ اسی سرزمین کے رہنے والے تھے. ان کے ساتھ وہ تمام تقاضے تھے جو ہمارے ساتھ تھے, مگر انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ کے کچھ نہیں سمجھا. رسول کی محبت پر باپ بھی قربان, رسول کی محبت پہ اولاد بھی قربان. عبداللہ ابن ابی کا نام سنا ہے آپ نے؟ بہت بڑا منافق تھا, اسلام کا بڑا کٹر دشمن تھا, مگر اللہ کا ایک قانون رہا ہے, اللہ کبھی کبھی دشمن اپنے دین کے دشمن کے گھر سے بھی دین کا وفادار پیدا کرتا ہے. ابو جہل بہت بڑا دشمن تھا رسول کا, ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن ابو جہل وہ صحابی رسول تھے. عبداللہ ابن ابی منافقین کا سردار تھا, اس کا بیٹا ان کا نام بھی عبداللہ تھا, وہ صحابی تھے. اور ظاہر ہے کہ دنیا کے ہر بیٹے کی طرح اس کو بھی اپنے باپ سے محبت تھی, لیکن باپ سے بڑھ کے اللہ اور اس کے رسول سے محبت تھی. جب عبداللہ ابن ابی منافق نے ایک مرتبہ مسلمانوں کو گالی دی, اللہ کے نبی کو گالی دی, اور کہا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ, کہ مدینہ میں جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو نکال دے گا مدینہ سے. اس نے اپنے آپ کو نعوذ باللہ عزت والا کہا, اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے ذلت والے کا لفظ استعمال کیا. یہ گالی دی اس نے اللہ کے نبی کو, اور اس کی گالی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہے سورہ منافقون کے اندر. جب یہ بات اس کے بیٹے تک پہنچی, اس کا بیٹا مدینہ کے دروازے پر کھڑا ہو گیا اور کہا کہ میرا باپ مدینہ میں داخل نہیں ہوگا جب تک اللہ کے رسول اجازت نہیں دیں گے. اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی گستاخانہ بات کہی ہے, اب میری تلوار فیصلہ کرے گی کون عزت والا ہے کون ذلت والا ہے. اللہ کے نبی نے سمجھایا نہیں,
میں باپ کو بیٹے سے جدا کرنے، میں بیٹے کی تلوار سے باپ کو مروانے کے لیے نہیں آیا ہوں، آپ نے سمجھایا۔ لیکن یہ کون سا جذبہ تھا جو عبداللہ ابن ابی کے بیٹے کو اپنے باپ کے خلاف تلوار اٹھانے پر مجبور کرتا ہے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت تھی میرے پیارے ساتھیوں۔ اور آگے بڑھیے، جنگ بدر میں حضرت ابو بکر مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے، ان کے بیٹے عبد الرحمن جو بھی اسلام نہیں لائے تھے مشرکین کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ بار بار باپ بیٹے کا سامنا ہو رہا تھا، جنگ ختم ہو گئی، بعد میں حضرت عبد الرحمن اسلام لے آئے۔ ایک مرتبہ اپنے باپ سے کہنے لگے، ابا جان بار بار بدر کے میدان میں آپ میری تلوار کے نیچے آ رہے تھے اور قریب تھا میری تلوار آپ کا کام تمام کر دے، لیکن باپ کی محبت تھی جو مجھ کو روک لیتی تھی اور میں نے آپ کے اوپر حملہ نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، ہے میرے بچے، تو نے تو یہ سوچ کر کے نظر انداز کر دیا کہ تو میرا بیٹا اور میں تیرا باپ ہوں، لیکن واللہ اگر ایک مرتبہ تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں دریغ نہ کرتا تجھے قتل کرنے سے، کیونکہ اس وقت میں تجھے اپنا بیٹا سمجھ کر کے نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن سمجھ کر کے تجھ سے لڑ رہا تھا۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، اے ایمان والو، اے نبی آپ فرما دیجئے اپنے باپ سے بڑھ کر تم کو اللہ سے محبت ہونی چاہیے، اپنی اولاد سے بڑھ کر تم کو اللہ سے اور رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ وَأَزْوَاجُكُمْ، اور بیوی سے زیادہ تم کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ حضرت حنظلہ کا واقعہ کون نہیں جانتا؟ نئی نئی شادی ہوئی تھی، شب زفاف تھی، شادی کی پہلی رات تھی، بیوی کے ساتھ تھے، جنابت کی حالت میں تھے، ناپاکی کی حالت میں تھے۔ نبی اکرم کی طرف سے منادی نے اعلان کیا کہ غزوے کے لیے جانا ہے، جہاد کے لیے جانا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جنابت کی حالت میں، اتنا وقت بھی ان کے پاس نہیں تھا کہ وہ طہارت حاصل کرتے، پاکی حاصل کرتے، اسی جنابت کی حالت میں وہ جنگ کے میدان میں چلے جاتے ہیں اور اسی حالت میں شہید ہو جاتے ہیں۔ اور جنگ کے بعد جب شہداء کی لاشیں اکٹھا کی جاتی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حنظلہ کو دیکھ رہا ہوں، تغسلہ الملائکہ، حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ کسی شاعر نے بڑی بہترین انداز میں اس واقعے کی ترجمانی کی ہے، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، اجازت اگر ہو تو جانے شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے۔ بیوی کی محبت سے بڑھ کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت تھی۔ حنظلہ یہ سوچ کے چلے گئے کہ میں زندہ لوٹوں گا تو غازی لوٹوں گا، اور میری لاش لوٹے گی تو شہید کی لاش لوٹے گی۔ اور زمانے کی عورتیں بھی کیسی ہوتی تھی، معاف کرنا میری پیاری ماں اور بہنوں، آج ایمان کے معاملے میں اگر مرد حضرات کمزور ہے تو عورتیں بھی کمزور ہیں۔ سماج اگر خراب ہو رہا ہے تو مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں سے بھی ہو رہا ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ان ماؤں کو جن کے بچوں نے آج قرآن کریم کے حفظ کو مکمل کیا ہے، لیکن یہ جذبہ ہر ماں کے اندر ہونا چاہیے، میرا بچہ قرآن کا حافظ بنے، میرا بچہ قرآن کا عالم بنے۔ ابھی مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ آج قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی قدر نہیں ہو رہی ہے۔ اسی بدوئی شہر میں، ہمارے بنارس شہر میں، انگلش میڈیم کانوینٹ اسکول میں پڑھانے والے ٹیچروں کی تنخواہیں دیکھ لیجئے اور مدارس میں پڑھانے والے قرآن پڑھانے والے اساتذہ کی تنخواہیں دیکھ لیجئے۔ میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کرتا ہوں، بڑی پریکٹیکل بات کرتا ہوں۔ آپ کے اسکول، آپ کے شہر کے انگلش میڈیم اسکول کے اساتذہ کی تنخواہیں اور آپ کے مدارس میں پڑھانے والے حفاظ کرام اور علماء کی تنخواہوں میں کتنا فرق ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اسی سے طے ہو جاتا ہے، اسی سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آپ قرآن کو کتنی ویلو دیتے ہیں۔ آج تو حالات یہ ہیں، مدارس کے فارغین اور مدارس کے پڑھے ہوئے لڑکے علماء اور حفاظ کہتے ہیں کہ ہم تو بن گئے حافظ، اپنے بچے کو نہیں بنائیں گے، ہم تو بن گئے عالم، اپنے بچے کو نہیں بنائیں گے، یہ در در کی ٹھوکریں ہم نہیں کھانے دیں گے اپنے بچوں کو۔ سماج کو اس موڑ پہ لا کے کس نے کھڑا کیا ہے میرے پیارے ساتھی؟ یہ قرآن کی انسلٹ کس نے کی ہے؟ یہ قرآن کی ویلو کو کس نے گرایا ہے؟ واللہ انگلش پڑھنے پڑھانے والے کی میں توہین نہیں کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے آج کے دور میں۔ انگلش کا ٹیچر، سائنس کا ٹیچر، میتھ کا ٹیچر، میں اس کو بہت 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 رسپیکٹ دیتا ہوں، بہت سمان دیتا ہوں، ہمارے سماج کو اس کی بھی ضرورت ہے۔ مگر نبی نے کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی
شادی کی پہلی رات شوہر جا رہا ہے اور جہاد کے میدان میں جا رہا ہے اور ان کو معلوم ہے ہو سکتا ہے کہ میں بیوہ ہو جاؤں، مگر ایک مرتبہ بھی اس عورت کی پیشانی پر بل نہیں آیا، ایک مرتبہ بھی اس بیوی نے اپنے شوہر کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ کون سا جذبہ تھا جو ایک نئی نویلی دلہن کے دل میں یہ جذبہ پیدا کرتا ہے؟ یہ اللہ کی محبت تھی، یہ رسول کی محبت تھی میرے ساتھیوں۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ کے کچھ نہیں تھا صحابہ کے دلوں میں۔ اور آگے بڑھیے، وَإِخْوَانُكُمْ، اور اپنے بھائیوں سے بڑھ کر کے تم کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ حضرت مصعب بن عمیر کو دیکھو، نوجوان صحابی تھے، نوجوان صحابی، اور مکے کے سب سے فیشنیبل نوجوان، سب سے خوبصورت کپڑا پہننے والے نوجوان، سب سے لمبا بال رکھنے والے نوجوان، اس زمانے کا فیشن، اس زمانے کے لباس، بہترین لباس کے شوقین تھے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایمان لے آئے، اور جب ایمان لائے تو ماں نے گھر سے نکال دیا، باپ نے جدا کر دیا، اور مصعب بن عمیر پھٹے پرانے پیون لگے کپڑے پہن کے مکہ کی گلیوں میں گھومتے تھے، اور صحابہ کرام ان کو دیکھ کے ٹھنڈی آنکھیں بھرتے تھے کہ یہ وہی مصعب بن عمیر ہے جو بہترین خوشبو لگا کے اور بہترین کپڑے پہن کے مکہ کی گلیوں میں چلتے تھے۔ اور یہی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے مبلغ بن کر کے مدینہ پہنچتے، اور مدینہ پہنچ کر کے اسلام کی تبلیغ کرتے، اور 1 سال کی مدت میں اتنی محنت کرتے ہیں کہ مدینہ کے ہر گھر میں اسلام کا جھنڈا پہنچ جاتا ہے، اسلام کی آواز پہنچ جاتی ہے۔ یہی مصعب بن عمیر جنگ بدر مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے ہیں، اور ان کا بھائی ابو عمیر بن عمیر، ان کا بھائی ابو زبیر ابن عمیر، وہ جنگ بدر میں مشرکوں کی طرف سے لڑ رہا تھا۔ جنگ ختم ہوئی اور ابو زبیر پکڑا گیا، قیدی بنا کر کے لایا گیا۔ ایک مسلمان نے ابو زبیر کو پکڑا ہوا تھا، حضرت مصعب کی نظر پڑی، کہا اس کو کس کے باندھو، اس کو کس کے باندھو، اس کی ماں اس کا بہت فدیہ دے گی، بہت پیسہ ملے گا۔ ابو زبیر نے کہا ہے مصعب، تو میرا بھائی ہو کر کے ایسی بات کر رہا ہے، ایک ہی ماں کی اولاد، تو بھی ایک ہی ماں کی کا بیٹا میں بھی ہوں، اور سگا بھائی ہو کر کے تو ایسی بات کر رہا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے کہا انہو اخی دونک، یہ مسلمان جو تجھ کو لے کے جا رہا ہے یہ میرا بھائی ہے، تو میرا بھائی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تو اسلام کا دشمن ہے، اسلام کے خلاف تو لڑنے آیا ہے اس جنگ کے میدان میں، میں تجھے اپنا بھائی نہیں مانتا ہوں۔ بھائی کی محبت بالائے طاق رکھ دی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے اوپر۔ یہ ہوتی ہے محبت رسول۔ قرآن کہہ رہا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم، اپنے باپ سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنی بیوی سے بڑھ کر، اپنے بھائی سے بڑھ کے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ وعشیرتکم، اور اپنے خاندان سے بڑھ کے تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ آج ہمارے یہاں خاندانوں کا بھی بڑا معاملہ ہوتا ہے، صاحب ہماری یہ فلاں برادری ہے، ہمارا فلاں خاندان ہے، پیدرم سلطان بود میرا باپ بادشاہ تھا۔ برادریوں پہ ناز نہ کرو۔ یہ جو آپ کے بینر پہ ایک لائن لکھی ہے نا، سورہ حجرات کی جو آیت لکھی ہے، ترجمہ لکھا ہوا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں ہم نے تم کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور تمہارے خاندان اور برادریاں اس لیے بنائی ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ یہ برادریاں اور خاندان تمہیں اللہ کی عزت نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی اگر خاندان کی بنیاد پر عزت ہوتی تو ابو لہب سے بہترین خاندان کس کا تھا؟ نبی کا چچا تھا، عبد المطلب کا بیٹا تھا، ہاشم کا پوتا تھا، بہت پیسے والا بھی تھا، بڑی سمارٹ پرسنالٹی بھی تھی، بہت خوبصورت تھا، اتنا خوبصورت تھا انگارے کی طرح سرخ تھا، اس کا نام تھا ابو لہب، مگر قیامت تک کے لیے اس کی مذمت میں قرآن کی آیتیں اتر گئی، قیامت تک اس کے لیے بددعا دی جاتی رہے گی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ ابو لہب کا مال اس کے کام آیا، نہ اس کی کمائی اس کے کام آئی، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔ تو خاندانوں پہ ناز کرنے والوں، صحابہ کرام نے خاندان کو نہیں چنا، صحابہ کرام نے اللہ اور اس کے رسول کو چنا تھا۔ آپ غور کیجئے، مکہ کے مہاجرین مدینہ پہنچے، مدینہ کے انصاری الگ خاندان کے، مکہ کے مہاجرین الگ خاندان کے۔ اللہ کے پیارے نبی نے مکہ کے مہاجرین کا نام لے لے کر مدینہ کے انصاریوں کو ان کا بھائی بنا دیا، یہ فلاں مہاجر ہے، یہ فلاں انصاری، یہ دونوں بھائی بھائی ہیں، آپ نے نام لے لے کے بھائی بھائی بنا دیا۔
آج سگا بھائی اپنے بھائی کے لیے قربانی دینے کو تیار نہیں ہے. ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے, دو بھائیوں میں آپس میں نبھ نہیں پاتی ہے, اور ساتھ رہ کر کے بھی ساتھ نہیں رہتے, ایک دوسرے کے خلاف کیس چلتے, مقدمے چلتے. یہاں نبی نے کوئی رشتہ داری نہیں تھی, کوئی تعلقات نہیں تھا. نبی نے کلمے کی بنیاد پر, اسلام کی بنیاد پر مکہ کے مہاجرین کو مدینہ کے انصاریوں سے جوڑ دیا, اور ایسی محبت پیدا ہو گئی کہ مدینہ کے انصار نے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا مکہ کے مہاجرین کے لیے. قرآن کہتا ہے یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا. مدینہ کے انصار مکہ کے مہاجرین سے محبت کرتے تھے اور اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے تھے. تو خاندان سے بڑھ کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے میرے ساتھیوں. اور آگے بڑھیے, وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا, اور وہ مال جو تم کما کما کے لاتے ہو, اس مال سے بڑھ کے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے. مال بہت ضروری چیز ہے زندگی میں, مگر مال سب کچھ نہیں ہے میرے ساتھیوں. مال کماؤ مگر مال کے پیچھے اندھے مت ہونا کبھی. مال کی محبت اتنی زیادہ دل میں نہ پیدا ہو جائے کہ اللہ کو بھول جاؤ, رسول کو بھول جاؤ. مال کمانے والے صحابہ بھی تھے, کروڑ پتی صحابہ بھی تھے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے کروڑ پتی لوگ تھے, مگر جب موقع آیا ہے اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے سب کچھ انہوں نے قربان کر دیا. حضرت صہیب رومی کو دیکھو, مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے, ساری زندگی کی کمائی لے کے جا رہے تھے. مکہ کے کفار نے روکا, کہاں جا رہے ہو؟ کہا مدینہ جا رہا ہوں, یثرب جا رہا ہوں اپنے نبی کے پاس. کہا ہے صہیب اتیتنا سولوک لا مال لک, جب تو مکہ میں آیا تھا تیرے پاس پھوٹی کوڑی نہیں تھی, مکہ میں رہ کے تو نے بزنس کیا, پیسہ کمایا, اور آج سارا پیسہ لے کے تو جانا چاہتا ہے. اے صہیب ہم تجھے ایک پیسہ لے کے جانے نہیں دیں گے. کہ پھر کیا کرو گے؟ کہ ایک شرط پر جانے دیں گے, یہ ساری زندگی کی کمائی جو ساتھ میں ہے یہ ہمارے حوالے کر دو, ہم تمہیں جانے دے دیں گے. مصعب بن عمیر نے ایک لمحے بھر کے لیے بھی توقف نہیں کیا, ایک لمحے کے لیے بھی سوچا نہیں, زندگی کی ساری گاڑی کمائی مکہ کے کافروں کے حوالے کر دو, اور خالی ہاتھ مکہ سے مدینہ پہنچے. مدینہ پہنچے تو فجر کی نماز کا ٹائم تھا. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے. یہ آئے فجر کی نماز میں شامل ہوئے. نماز سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے نبی کی نظر پڑی صہیب رومی پر, اٹھے اور گلے لگایا, اور گلے لگا کے پہلا جملہ نبی نے فرمایا کہ اے میرے صحابی اے صہیب رومی, ربحت البیع ربحت البیع, تو نے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا, تو بہت منافع کا سودا کر کے آیا ہے. اے صہیب مجھے اللہ کی طرف سے بتایا جا چکا ہے کہ تو اپنی زندگی کی ساری کمائی چھوڑ کر کے مکہ کے کافروں کے حوالے کر کے تو مدینہ آیا ہے. اے صہیب تو نے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا, تو نے منافع کا سودا کیا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, مال سے محبت تھی صحابہ کو, مگر اللہ سے بڑھ کے نہیں تھی, رسول سے بڑھ کے نہیں تھی. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا, اور اے تجارت کرنے والوں, اے بزنس کرنے والوں, جس کاروبار میں تمہیں ڈر لگا رہتا ہے کہیں کاروبار میں مندی نہ آ جائے, کہیں کاروبار ڈاؤن نہ ہو جائے, اس کاروبار سے بھی بڑھ کے تم کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے. اور آؤ بدوئی کے تاجروں اور کاروباریوں, میں ایک ایسی تجارت آپ کو بتاتا ہوں, اس تجارت میں کبھی لاس ہونے والا نہیں. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه واتوا الزكاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور, جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے, جو نماز قائم کرتے, جو زکوٰۃ ادا کرتے, اور جو ہماری روزی میں سے چھپ کر کے اور کھل کر کے خرچ کرتے, یرجون تجارة لن تبور, وہ ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں کبھی گھاٹا ہونے والا نہیں ہے. قرآن کی تلاوت کرو, یہ وہ تجارت جس میں کوئی گھاٹا ہونے والا نہیں ہے. میری پیاری ماں اور بہنوں, آپ سے بھی بڑے ادب سے گزارش کرتا ہوں, رسول کی سچی محبت اپنے دلوں میں پیدا کرو جو صحابیات کے اندر تھی. جنگ احد میں جب اللہ کے نبی لوٹ رہے تھے, راستے میں قبیلے بنو دینار کی ایک عورت صحابہ کو ملتی ہے. اس عورت کا بھائی اس جنگ میں شہید ہو گیا تھا, اس عورت کا باپ اس جنگ میں شہید ہو گیا تھا, اس عورت کا شوہر بھی اس جنگ کے میدان میں شہید ہو گیا تھا. شوہر بھی گیا, بھائی بھی گیا, باپ بھی گیا. صحابہ نے اس عورت کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تیرا شوہر چلا گیا, تیرا بھائی چلا گیا, تیرا باپ چلا گیا. اس نے کہا سب تو چلے گئے, میرے رسول کیسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, میرے نبی کیسے ہیں؟
لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی بالکل خیریت سے ہیں. کہا نہیں, مجھے دکھاؤ اللہ کے نبی کیسے ہیں. اس نے ایک جھلک دیکھی اللہ کے پیارے نبی کی اور دیکھ کر کے کہا کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ اگر باحیات ہیں, آپ سلامت ہیں تو ساری مصیبتیں میرے لیے آسان ہیں, ساری مصیبتیں میں جھیلنے کے لیے تیار ہوں. یہ نبی کے دور کی عورتوں کا حال تھا. آج زندگی میں ذرا سی آسائشوں میں کمی آ جائے, ہماری مائیں بہنیں معاف کرے, ان کی زبان پر شکوے آ جاتے ہیں. آج ہماری زندگیوں میں محبت رسول کی, اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی بڑی کمی ہے میرے بھائیوں. آج ہمارے گھروں میں ہم کہتے ہیں صاحب نظر بد لگ گئی, شیطان کا سایہ ہے, جنات کا سایہ. کیوں ہے یہ تمام چیزیں؟ کیونکہ ہمارے گھروں میں کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں. کتنے مسلمان ایسے ہیں 24 گھنٹے میں ایک بار بھی ان کے گھر میں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں, کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ہے. واللہ ہمارے گھروں میں سنگ مرمر بچھا دیے جائیں, ماربل بچھا دیے جائیں, بہترین ٹائلز لگا دیے جائیں, اگر اس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا ہے, اس گھر میں نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے, اس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جا رہا ہے, وہ گھر مردہ ہے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت. جس گھر میں اللہ کا نام لیا جائے وہ گھر زندہ ہے, اور جس گھر میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ گھر مردہ ہے. بھی معلوم ہونا چاہیے. اس مسجد میں کروڑ پتی لوگ آ جائیں, ارب پتی لوگ آ جائیں, بادشاہ سلامت آ جائیں, لیکن مصلی پر کون چڑھے گا؟ نبی نے فرمایا یؤم القوم اقرؤہم لکتاب اللہ. امامت کا حقدار وہ ہے جو قرآن کا سب سے بڑا قاری ہو, قرآن کا حافظ ہو, قرآن کا عالم ہو. یہ قرآن آپ کو یہ عزت دیتا ہے, یہ سمان دیتا ہے کہ کروڑ پتیوں کو پیچھے کر دیا جائے گا, آپ کو آگے امام بنایا جائے گا. میرے حفاظ کرام, میرے اس مدرسے سے فارغ ہونے والے عزیز طلباء کرام, بڑے ادب اور بڑے محبت سے آپ سے گزارش کروں گا اس قرآن کی عظمت کی حفاظت کرنا. اس قرآن کو یاد کیا ہے تو مرتے دم تک یاد رکھنا. نبی نے فرمایا تھا تعاہدوا ھذا القرآن, اس قرآن کی حفاظت کرو. لہو اشد تفلتا من وہ ذہن سے ویسے نکل کے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے جیسے اونٹ کو اگر کھوٹے سے باندھ دیا جائے تو اونٹ نکل کے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے, ویسے قرآن ذہن سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے بعض حفاظ کرام کو دیکھا کہ وہ سنن اور نوافل میں قرآن کا دور کرتے ہیں. بڑا بہترین طریقہ ہے کہ آپ جو سنتیں پڑھتے ہیں, نوافل پڑھتے ہیں, آپ کنٹینیو اس میں قرآن پڑھتے رہیے, اس سے بھی آپ کا قرآن کا دور ہوتا. آپ صرف سال میں ایک بار تراویح کو آپ اپنا ایک ذریعہ نہ بنائیں, آپ سال بھر قرآن کا دور کرتے رہے, قرآن کو دہراتے رہے, اور اپنے اخلاق کی بھی حفاظت کریں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں, ان کے ایک شاگرد تھے, ان کے استاد تھے امام وقی رحمۃ اللہ علیہ. تو امام شافعی نے اپنے استاد امام وقی سے پوچھا کہ میری یادداشت کمزور ہو رہی ہے, کوئی چیز یاد کرتا ہوں جلدی بھول جاتا ہوں. کہتے ہیں شکوت الی وقیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی. کہتے ہیں امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد امام وقیع ابن جراح سے کہا کہ میری یادداشت کمزور ہو رہی ہے, اس کا سولوشن کیا ہے, اس کا حل کیا ہے؟ تو میرے استاد نے کہا کہ گناہوں کو چھوڑ دو, اللہ کی معصیت چھوڑ دو. فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهٍ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصِي. اس لیے کہ شریعت کا علم یہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے, اور اللہ کا نور کسی نافرمان کو نہیں ملتا ہے. اس نور کی حفاظت کرنا ہے تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ. میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, یہ چند گزارشات تھیں محبت رسول کے حوالے سے. موضوع بہت تفصیلی موضوع ہے, بہت بولا جا سکتا ہے, لیکن میرے خیال سے جتنی باتیں آپ کے سامنے بیان ہوئی ہیں یہ کافی ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہمارے دلوں میں اپنی اور اپنے رسول کی سچی محبت پیدا فرما دے. جو محبت رسول کی کسوٹی اللہ نے بیان کی سورۃ توبہ کے اندر, اس کسوٹی پر ہمیں اپنی محبت کو کھڑا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اپنے نبی کی, نبی کے صحابہ کی, نبی کے اہل بیت کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. اور محبت اطاعت کے بغیر ادھوری ہے. اگر آپ کا دعویٰ ہے محبت رسول کا, آپ کی زندگی میں رسول کی اطاعت بھی ہونی چاہیے, رسول کی اتباع بھی ہونی چاہیے. میں نے جو آیت پڑھی تھی خطبہ مسنونہ کے بعد, اس آیت کا ترجمہ رہ گیا کہ اے نبی آپ فرما دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی, تو نبی کی اتباع کرو. اگر آپ کی زندگی میں اتباع نبی نہیں ہے تو آپ کبھی اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے. اللہ کے محبوب بننا ہے تو نبی کی اتباع کرنی پڑے گی. اللہ ہم سب کو اپنے نبی کی اتباع کرنے والا بنا دے. اللہ ہمیں بدعات و خرافات سے بچنے والا بنائے. اللہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے. جو بیمار ہے اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو روزگار سے پریشان اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے. اللہ اس ادارے کی
جو بدوئی کا ایک نمائندہ ادارہ ہے، اللہ اس ادارے کی حفاظت فرمائے، اور جو طلبہ یہاں سے پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ حفظ قرآن کی تکمیل کر رہے ہیں یا اسی طریقے سے یہاں سے شاید دارالعلوم ندوہ کی شاخ ہے یہ ادارہ، تو یہاں سے پڑھ کے بچے ندوہ بھی جاتے ہیں اور وہاں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اللہ ان تمام بچوں کو دین کا سچا خادم بنائے، یہاں کے اساتذہ کرام کو اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔